CSS 2022 کے ریٹن پارٹ کا رزلٹ نکل آیا ہے اور دیکھا یہ گیا ہے کہ 32,000 کی اپلیکیشنز میں سے صرف 20,000 ایسے اسٹوڈنٹس تھے جو کہ اپیئر ہوئے، اور اس میں بھی پاسنگ پرسنٹیج جو تھی وہ صرف 1.94 رہی، یعنی 393 کے قریب ایسپیرنٹس جو ہیں وہ کلیئر کر گئے ہیں، اور آگے یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کتنے ایسے ایسپیرنٹس ہیں جو ایلوکیٹ ہو کے اصل کامیابی تک پہنچتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان 20,000 ایسپیرنٹس میں سے صرف 300 کا پاس ہونا اور باقی 19,700 کے قریب کا فیل ہو جانا، یہ کس چیز کی نشاندہی کرتا ہے؟ اسی قسم کے سوالات کے جواب میں آپ کو دوں گی۔ میرا نام سمیرہ لیاقت ہے، اور آپ اگر اسی طرح کے جواب سننا چاہتے ہیں، ان کی وجوہات جاننا چاہتے ہیں، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کمپیٹیٹیو ایگزام میں ناکامی کی سب سے بڑی وجہ کمٹمنٹ کا نہ ہونا ہے، یعنی اس لمبے سفر میں صحیح طریقے سے تیاری کرنا یہ سب سے بڑی اچیومنٹ کہلاتی ہے۔ اگر کمٹمنٹ میں کہیں بھول چوک ہو جاتی ہے، وہ اس ایگزام کے اندر بالکل بھی قابل قبول نہیں ہوتی۔ دوسری بڑی وجہ انگلش میں کمزور ہونا ہے۔ اگر آپ کا گرامر اچھا نہیں ہے، اگر آپ اچھے سینٹینسز نہیں بنا سکتے، اگر آپ اپنے نالج کو پیپر پہ نہیں اتار سکتے انگلش کے اندر، تو آپ کو اس میں محنت کرنے کی بڑی شدید ضرورت ہے۔ اسلامک اسٹڈیز پہ بھی خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بہت سے ایسپیرنٹ ایسا نہیں خیال کرتے اور اسلامک اسٹڈیز کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے، اسی وجہ سے اسلامک اسٹڈیز میں بھی فیل ہو جانے کی پرسنٹیج بہت زیادہ دیکھی گئی ہے۔ یاد رہے کہ یہ کمپیٹیٹیو ایگزامز ہیں، یہ عام ایگزامز کی طرح نہیں ہوتے کہ جس میں میجورٹی لوگوں کو پاس کر دیا جاتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو لوگ پاس ہو جاتے ہیں ضروری نہیں کہ ان کی ایلوکیشن بھی ہو جائے، تو اصل کامیابی وہی ہے جس میں ایلوکیشن ہو، تو آپ کو اپنے میرٹ کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ کسی بھی ملک کی کمپیٹیٹیو ایگزام میں ملک کے کریم کو ہی لیا جاتا ہے، اور یہ کریم وہی ہوتی ہے جو پہلے بہت بہترین طریقے سے تیاری کرتی ہے، یعنی شدید محنت کے بعد ہی وہ اس مقام تک پہنچتی ہے۔ اگر آپ کو بھی یہ مقام حاصل کرنا ہے تو آپ کو اپنی محنت میں کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے۔ 2023 کے ایگزامز قریب ہیں، اس تھوڑے سے وقت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو آپ اپنا مورال ہائی رکھیں۔ پاس ہو جانا اور فیل ہو جانا یہ دونوں ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، اور آپ کو ان دونوں صورتوں کو ہی قبول کرنا ہے۔ یہ صحیح ٹائم ہے اب ریٹن پریکٹس کرنے کا۔ جتنا کچھ آپ حاصل کر چکے ہیں، جتنی نالج آپ کے پاس موجود ہے، اب اسے ریٹن پریکٹس کے ذریعے پیپر پر اتارنے کی مشق کرتے رہیں۔ جتنی آپ پریکٹس کر کے ایگزام میں بیٹھیں گے اتنا ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ CSS کے بہت سے ایسپیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ایگزامز دینے کے بعد اپنی کتابیں بالکل پیک کر کے رکھ دیتے ہیں اور پھر وہ پورا سال نہیں پڑھتے، جبکہ یہ سب سے غلط پریکٹس ہے۔ چونکہ آپ سب سے زیادہ فارم میں ہوتے ہیں، آپ کو اپنی تیاری دوبارہ سے شروع کر دینی چاہیے اگلے سال کے پیپرز دینے کے لیے، یہ سوچے بغیر کہ کیا ہم اس میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ آپ کو اپنے ذہن میں صرف یہ رکھنا ہے کہ اگلی اٹیمپٹ میں نے لازمی دینی ہے۔ اب کامیاب ہو جائیں گے تو انٹرویو میں کام آئے گی، اور اگر آپ کامیاب نہیں ہو پائیں گے تو آپ کو اگلے ریٹن میں بہت ہیلپ ہوگی۔ Start giving your heart and soul to this examination. This will definitely change your future.